علیمہ خانم صاحبہ نے جو بات بتائی ہے آکے کہ آپ کے اور جو کروڑوں لوگوں کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے بارے میں ڈیسیجن کر لیا گیا کہ ان کو مرسی کی طرح جیل میں قتل کر دیا جائے گا، کیا کامنٹس کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے کنسرنز بہت سیریس ہیں اور ہم اسی ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آج میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس دن اڈیالہ کی طرف اگر اس کا جس پر انہوں نے شیلنگ کی تھی رخ ہو جاتا، کیا آپ عوام کے سیلاب کو روک سکتے تھے؟ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن آپ 8 سپٹمبر کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نہتے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں، کنٹینر وہ کر دیتے ہیں۔ مویشی منڈی میں آپ ہمیں جگہ دیتے ہیں جہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے، پھر بھی ہم اس کو بھر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر عوام پہ ظلم و ستم، ہمارے پارلیمنٹیرینز پر ظلم و ستم۔ سعد بلوچ کی فیملی کو آپ نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا۔ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے۔ 16 ماہ کی جیل برداشت کر لی، آج بھی سب کچھ برداشت کریں، لیکن 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ جگہ وقت آپ بتائیں گے، گرفتاری میں عوام کے سامنے دوں گی۔ ڈر آپ کی گرفتاریوں کا نہیں ہے، سامان ہمارے ابھی بھی پیک ہے۔ اگر NOC نہیں دیا جاتا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے تو دمادم مسکل اندر ہوگا۔ ہمارا NOC 804 ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں طلحہ سلیحری ہوں، اور ناظرین جی ہاں، PTI کی ریناؤنڈ پولیٹیکل لیڈر عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم۔ عالیہ میم، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو بات بتائی ہے آکے کہ آپ کے اور جو کروڑوں لوگوں کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے بارے میں ڈیسیجن کر لیا گیا کہ ان کو مرسی کی طرح جیل میں قتل کر دیا جائے گا، کیا کامنٹس کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ میرا لیڈر وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے تو فیصلہ سازوں کے لیے، فیصلہ آپ نہیں، فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی۔ آپ نے ہمیں بھی یہی کہا تھا نا گجرانوالہ میں، ہم آپ کو توڑ کے دکھائیں گے۔ اللہ کا کیا فیصلہ تھا؟ ہم رہا بھی ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا لیڈر صحیح و سلامت رہا بھی ہوگا اور ملک کا وزیر اعظم بھی بنے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، اور ابھی پاکستان جس تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں، صرف خان صاحب ان کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے بعد خان صاحب ملک کو علیمہ بچا سکتے ہیں۔ خانم صاحبہ یہ وقفے سے یہ بات کہتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ PTI لیڈرز جو ہیں وہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لیتے، وائی میم؟ میں طلحہ صرف اتنا بتا دوں، علیمہ آپا نے جس طرح سے خان کا ساتھ دیا ہے، ہر لمحہ ہر قدم کے اوپر، میں ان کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ خود یہاں پیشیاں بھگت رہی ہوتی ہیں، لیکن خان صاحب کا کوئی ٹرائل، کوئی پیشی، کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہوتا جس میں علیمہ آپا وہاں کھڑی نہیں ہوتی۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ بہن ہے جس نے ہر مشکل ٹائم پہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، اس کے کنسرنز بہت سیریس ہیں، اور ہم اسی ایک پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آج میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ جو علیمہ آپا کہہ رہی ہیں ہمیں اگلا اعلان عمل کا فوری طور پر اعلان کرنا چاہیے۔ باقی آپ PTI کی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر پر 6 مقدمے ہیں اس وقت، اور دہشت گردی کے تو لاتعداد، میرے خیال میں 60-70 مقدمے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری پوری پارٹی لیڈرشپ ہے وہ عدالتیں بھگت رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔ نہ ہمارا کوئی لیڈر، نہ ہمارا کوئی کارکن، نہ ہم خان کی سلامتی کے مطالبے سے، خان کی حفاظت کے مطالبے سے، خان صاحب کی زندگی کے مطالبے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف ایک چانس دے رہے ہیں، یہ چانس دے رہے ہیں جلسوں کی فارم میں، پروٹیسٹ کی فارم میں، کہ آپ عوام کی پلس کو سمجھیں۔ آپ عوامی سیلاب کو روک نہیں سکتے۔ میں ایک سمپل سی اگزامپل دیتی ہوں، اس دن اڈیالہ کی طرف اگر اس کا جس پر انہوں نے شیلنگ کی تھی رخ ہو جاتا، کیا آپ عوام کے سیلاب کو روک سکتے تھے؟ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب، ہم لوگ عوام کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اس ملک میں ہم کوئی بد امنی، مطلب بے شک ہمیں آپ دہشت گرد کہیں، بے شک آپ ہمیں فتنہ کہیں، بے شک آپ ہمیں انتشاری کہیں، بے شک آپ ہمیں غدار کہیں، لیکن ہماری ساری محبت اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ ہے، اور اسی لیے خان صاحب ایک قدم 22 اگست کو بھی ہٹے تھے۔ لیکن یہ فیصلہ سازوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ اس ملک میں انتشار کیوں بہلانا چاہتے ہیں، وہ کیوں ایسے کام کریں ہیں کہ یہ ملک صرف انتشار کی طرف جائے اور عوام کا وہ ریلا آئے اور سب کچھ بہا کر لے جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم پرامن لوگ تھے، ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے ہمارے لیڈر کی بھی رہائی ہو، ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے، اور دوبارہ خان صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ 8 سپتمبر کے جلسے سے لے کر اس کے بعد سے جو PTI لیڈرز کی پلس ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا یہ خان صاحب کے کہنے پر ایسا ہو رہا ہے، اسپیشلی KP کی اسمبلی میں جیسی سپیچز کی جا رہی ہیں؟ میں صرف اتنا بتاؤں گی، ہم کیا، ہمارا ایک کارکن، ہم صرف اپنے خان کی بات کو مانتے ہیں،
اور جو خان کہتے ہیں خان نے کہا جلسہ ہوگا تو ہم نے کہا جلسہ ہوگا, خان نے کہا یہ کرنا ہے تو ہم کریں گے. آپ نے اس دن خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہے؟ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہاں پر آپ 22 اگست کو کہتے ہیں آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں, مذہبی جتھے آ رہے ہیں یہاں پر اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہاں پر امن کا خدشہ ہے. خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, لیکن آپ 8 سپٹمبر کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نہتے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں, کنٹینر وہ کر دیتے ہیں. مویشی منڈی میں آپ ہمیں جگہ دیتے ہیں جہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے, پھر بھی ہم اس کو بھر کے دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر عوام پہ ظلم و ستم, ہمارے پارلیمنٹیرینس پر ظلم و ستم. 7 بلوچ کی فیملی کو آپ نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کیا اس ملک میں مطلب نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی چادر محفوظ ہے, نہ کسی کا گھر محفوظ ہے. اگر کسی کی عزت ہے تو مجھے لگتا ہے اس ملک کی اشرافیہ کی ہے. ہم تو شاید انہوں نے کمی کمین اور کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے کہ ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے, ان پر ظلم بھی کریں گے. لیکن آپ کو ہم بتا دیں, ہم اپنے لیڈر کے ساتھ, اس کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے. 16 ماہ کی جیل برداشت کر لی, آج بھی سب کچھ برداشت کریں, لیکن 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, اور آپ نے ایک آئرن لیڈی ہونے کا ثبوت بھی دیا علی حمزہ میم. تو یہ بتائیں کہ 22 سپتمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ ہی کے حلقے میں, کیا لگتا ہے کہ پنجاب کی جو وہ گورنمنٹ ہے, اسپیشلی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, آپ لوگوں کو جلسہ کرنے دے گی, NOC جاری کریں گی؟ پہلی تو بات ہے, میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں, PTI کی ہر عورت, کیا ہر پاکستانی عورت آئرن لیڈی ہے. یہ میں بتانا چاہتی ہوں ان فیصلہ ہر پاکستانی میں مریم نواز صاحبہ بھی آتی ہیں. وہ تو جی ان کی تو لندن کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے, ان کا تو جینا مرنا, علاج, عیدیں, سب کچھ ملک سے باہر ہے. وہ تو صرف ہم پہ حکومت کرنے یہاں پر آتے ہیں. ان کے تو بھائی خود کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں. ہم حکومت کیوں کرنے دیتے ہیں؟ صرف ایک سیکنڈ میں پہلے آپ کی بات کا جو 1 بائی 1 کر کے آپ نے پہلا بھی ایک سوال کیا, میں اس کا جواب دے دوں. تو میں ہر پاکستانی عورت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. میرے ریحانہ ڈار, کیسرا الہی, زرتاج گل, کمل شوزیب, شاندانہ گلزار, جنہوں نے باہر بھی ایک لڑائی لڑی. جب ہم اندر ایک لڑائی لڑ رہے تھے نا, تو وہ باہر ایک لڑائی لڑ رہی تھیں. پارٹی کی ایک خاتون جو جیل میں رہی یا جو جیل سے باہر فسطائیت کا مقابلہ کری تھی. خدیجہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ صرف اپنے نظریے کے ساتھ PTI سے جڑی ہے, اور آج PTI کا یہ انٹیگرل پارٹ ہے. کیوں؟ اس کا ریزن صرف اتنا ہے کہ اس نے جب خود سے ایک بہادری سے ایک ہر چیز کا مقابلہ کیا, تو وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑی, اسے ہماری تکلیف کا احساس ہوا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, پاکستانی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو جب آپ کے گھر پر وقت آتا ہے نا, تو آپ ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہیں. اب وقت اس ملک پر آپ کے گھر تک آگ پہنچ رہی ہے. یا تو انتظار کریں کہ باری باری آج عالیہ حمزہ کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اس کی بیٹیوں کے نام FIR میں اس کے گھر پولیس ریڈ ہوگی, کل آپ کے گھر آئیں گے. ایک ریحانہ ڈار کے گریبان تک ہاتھ پہنچا تھا نا, تو ہم چپ رہے تھے, تو آج 7 بلوچ کی بیوی کے گھر اور اس کی بیٹی تک ہاتھ پہنچے ہیں. تو پھر فیصلہ کریں نا, باری باری گرفتار ہونے یا لانگ مارچ. رات کو بھی آپ کے گھر پولیس اہلکار, تب آپ نجی پروگرام تھی, ایک نجی مین اسٹریم چینل کے پروگرام کر رہی تھی, اور آپ کے گلی میں بھی جو گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی تھی, اور پھر صنم جاوید خان صاحبہ اور ان کی بہن فلک جاوید خان صاحبہ کو بھی اہلکار جو تھے وہ سول کپڑوں میں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور ان کے والد صاحب کو باقاعدہ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا. یہ کس طرف جا رہی ہے اسٹیٹ میم, کیوں یہ بروٹیلٹی اتنی کر رہی ہے؟ طلحہ, میں صرف ایک بات یہاں پر کروں گی, میں تو اب اتنا کہوں گی, میرے گھر پر تو یہ سرکاری مہمان وقتاً فوقتاً کیا ہر وقت یہ موجود ہی رہتے ہیں. تو میں نے تو آج اپنے گھر والوں کو کہہ دیا سارے جو ہاؤس ہیلپ ہے اس کو فارغ کر دیں, کیونکہ جب سرکار نے ہمیں تحویل میں لے لیا تو اب سیکیورٹی تو سرکار ہی کو پرووائڈ کرنی چاہیے نا. اور کل جو اہلکار آئے تھے, میں نے تو یہ کہا تھا ان کو لائیں میرے ساتھ لائیو پروگرام میں کریں, اسی لیے آج میں نے کہا ہے جگہ وقت آپ بتائیں گے, گرفتاری میں عوام کے سامنے دوں گی. ڈر آپ کی گرفتاریوں کا نہیں ہے, سامان ہمارے ابھی بھی پیک ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ ہمیں نہیں ڈرا سکتے. آپ صرف اس ملک کا سوچیں, اس عوام کا سوچیں. خواتین سے اتنا ڈر ہے تو خان کا کتنا ڈر ہو. لاسٹ کامنٹ آپ کا جاننا میم, اگر NOC نہیں دیا جاتا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے تو دمادم مسکل اندر ہوگا. ہمارا NOC 804 ہے, نہ ہم دفعہ 144 کو جانتے ہیں, نہ ہم ان کی NOC کو دیکھتے ہیں. اس ملک میں ایک ہی دفعہ لگے گی 804. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.